तो नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने मेहमान स्कॉलर की जानब और उनसे ये पूछते हैं कि ज़िया भाई, वैसे तो तमाम अंबिया कराम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ था, एक ख़ास रब था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब अता किया गया। अब आप ये फरमाएं कि उनका अल्लाह करीम के साथ एक जो ख़ास ताल्लुक़ था, ख़ास रब था, अल्लाह करीम ने फिर उनको खलील का दर्जा अता किया। इसके बारे में जो एक राज की बात है वो हमारे नाज़रीन के सामने बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हसन भाई, आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। ये जो महीना माह ज़िलहज चल रहा है, इसकी मुनासबत से हज़रत सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा खैर हो और ये हमारे ईमान को जिला बख्शता है। बेशक। हसन भाई, आपके सवाल पर आने से कबल मैं चंद कलिमात अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी शान, बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अता फ़रमाया। बेशक। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर नबी को शान अता फ़रमाई, हर नबी को मकाम अता फ़रमाया। जैसे कि अल्लाह ताला ख़ुद इरशाद फरमाता है कि हमने तमाम नबियों को शान अता फ़रमाई और उनके बारे में अल्लाह ताला ने यूँ इरशाद फरमाया कि हम नबियों में फ़र्क नहीं करते। फरमाया ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुली, कि हम अपने रसूलों में से किसी के साथ भी फ़र्क नहीं करते। बेशक। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तमाम रसूलों को शान अता फ़रमाता हूँ, किसी के साथ कोई फ़र्क वाला मामला नहीं करता। लेकिन हमारा सवाल ये जहन में आता है कि अक्सर यूँ होता है कि हमारे जहन में आता है कि फ़लाँ नबी की शान ज़्यादा है, फ़लाँ नबी की शान ज़्यादा है, किसी नबी को कितना मकाम दिया है, ये हमारे जहन का एक सवाल है। ठीक। तो अल्लाह ताला ने हमारे जहन में एक आने वाले सवाल का जवाब भी इरशाद फरमा दिया। चूँकि हमारे जहन में ये सवाल आता था कि अल्लाह ताला ने तो मुख्तलिफ़ रसूलों को, पैगम्बरों को बड़ी शानें अता फ़रमाई। तिलकर रसूलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, कि मेरे रसूलों की ये जो जमात है, हमने इनको बड़ी शानें अता फ़रमाई हैं, हमने इनको फ़जीलतें अता फ़रमाई हैं, एक पर दूसरे को फ़जीलत अता फ़रमाई। और इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हमने कलाम किया और इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके हमने दराजात बुलंद कर दिए। ठीक। तो इसकी वजाहत में आने की बजाय मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने आपको खलील बनाया, दोस्त बनाया, तो इसके अंदर राज क्या है, वजह क्या है। ठीक। बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में आ रही है। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, आप बड़े मेहमान नवाज थे। ठीक। आप लोगों की ज़ियाफ़त किया करते थे। जैसा कि आपकी कुन्नियत जद्दुल अंबिया भी है, अबुल अंबिया भी है, इसी तरह एक कुन्नियत और भी है, अबू ज़ैफ़ान आपको कहा जाता है, जो ज़ियाफ़त और ज़ैफ़ुन यानी मेहमान से निकला है। अबू ज़ैफ़ान इसलिए कहा जाता था कि आप बड़े ही मेहमान नवाज थे। आपके आस्ताना मुबारक के, आपके काशाना नबूवत के 4 दरवाजे थे, यानी चारों सिमत पर एक एक दरवाज़ा लगा था कि कोई भी मेहमान आए उसको चल के दूसरे दरवाजे तक आने की जहमत ना करनी पड़े। जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल हो तो जद्दुल अंबिया के दस्तरखान पे बैठ के वो लंगर तनावुल कर सके। तो आपको खलील अल्लाह ताला ने बनाया। इसकी 4 वजूहात कुतुब सीरत में मिलती हैं। सीरत की किताब में 4 बड़ी खूबसूरत वजूहात मिलती हैं। उसमें एक सबसे पहली वजह यह है कि हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा था। एक तो नबूवत के एतबार से, दूसरा दुनियावी माल के एतबार से आपको बड़ा नवाजा था। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत बड़ा रेवड़ था, बकरियां बहुत ज़्यादा थी, गाय बहुत ज़्यादा थी, ऊँट बहुत ज़्यादा थे। एक बहुत बड़ा रेवड़ था आपके पास जो आप जंगल में ले जाया करते थे, उनको चराया करते थे और अपनी इबादत में मशगूल हो जाते। आपके जानवर चरते रहते, आप इबादत करते रहते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि मैंने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। अब फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, जिस बंदे को तूने इतना नवाजा है उसने तुझे दोस्त तो बनाना था। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ तुम उसको आजमा लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए एक फ़रिश्ता आया। आप जंगल में चरा रहे हैं बकरियां अपनी, वो एक किनारे पे बैठ गया, झाड़ियों के पार बैठकर उसने अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हदीस में आता है कि उस फरिश्ते ने इतनी मीठी आवाज़ में और इतने खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह की तस्बीह बयान की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। आप फौरी अपने जानवरों को छोड़ा और उस आवाज़ के ताक़ुब में निकल गए। जब उस आवाज़ की जुस्तजू में निकले तो देखा कि एक शख्स जो फरिश्ता था इंसानी शक्ल में मौजूद था,
وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر میرے رب کا مجھے نام سناؤ۔ آپ کو وجد آ گیا، ایک عجیب کیفیت طاری آپ پر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر میرے رب کا مجھے نام سناؤ۔ اب فرشتے کا جواب سنیے۔ فرشتے نے کہا اے اللہ کے بندے، پہلے نام میں نے اپنی مرضی کا لیا تھا، اب اس میں آپ کی مرضی شامل ہو گئی ہے، میں آپ کی مرضی کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے اللہ کا نام لوں گا، میں اس کی قیمت لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا لینا چاہتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے بندے، تیرے پاس بہت سارا ریوڑ ہے، اس میں سے آدھا ریوڑ میرے نام کر دو، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آدھا ریوڑ اس کے نام کیا اور کہا میرے رب کا مجھے نام سناؤ۔ اب فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پھر بیان کی۔ تسبیح بیان کرنے کے بعد پھر فرشتہ رک گیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے رب کا مجھے نام سناؤ، مجھے اللہ کا نام سن کر قرار اور چین آ رہا ہے، سکون میسر آ رہا ہے۔ اس فرشتے نے کہا پھر دوبارہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بقیہ جتنا بھی ریوڑ ہے میں سارا تجھے دیتا ہوں، بس میرے رب کا نام مجھے سناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کا نام سنا۔ ابھی بھی دل کو اور سکون چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام سننے کے لیے ابھی اور بے قرار ہیں۔ خلیل کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے، خلیل کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں، خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے، عربی میں خلیل کا مطلب دوست ہوتا ہے، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل میں اتنی ہو کہ کسی اور کی محبت کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہ محبت تھی نہ ہو سکتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر مجھے نام سناؤ۔ اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں، اب مجھے کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور کر کے دکھایا، آپ نے فرمایا کہ تجھے اتنے بڑے ریوڑ کو چرانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہوگی، کسی ملازم کی ضرورت ہوگی، میں تجھ سے نہ کھانا مانگوں گا نہ پانی مانگوں گا، کچھ بھی نہیں مانگوں گا، بس میرے رب کا نام مجھے سناتے رہو اور میں تیرے ان جانوروں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ تو اس فرشتے نے جب یہ سنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آیا تھا، فرشتے نے کہا آپ کو بشارت ہو، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھیجا تھا آپ کی آزمائش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا ہے اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ملتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دعوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خلیل کا لقب عطا فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوہ میں یہ بشارت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، اور آپ کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ دعوت کیا کرتے تھے، اور آپ کو تبھی سکون میسر آتا تھا جب اللہ کے بندوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کو فرمایا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں دعوت دیں گے لیکن ہم فری میں کھانا نہیں کھائیں گے، ہم اس کی اجرت دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک آپ اجرت دے دینا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کی اجرت کیا ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اجرت فقط اتنی ہوگی کہ آپ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دینا۔ تو یہ قیمت مانگی۔ تو جب اتنا سننے کی دیر تھی، جبریل امین نے میکائیل علیہ السلام کی جانب دیکھا، حضرت میکائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی جانب دیکھا، اور دونوں بیک زبان ہو کر پکار اٹھے یہ حضرت خلیل علیہ السلام واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو خلیل کا لقب عطا کیا جائے۔ تیسری وجہ یہ ملتی ہے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے سوال فرمایا اے جبریل حضور نے سوال فرمایا اے جبریل جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب کیوں دیا گیا؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی اللہ کے بندوں کی دعوت کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ چوتھی اور بڑی خوبصورت وجہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ کے شہر میں قحط پڑ گیا، غلے کی
کمی آ گئی اور لوگ بھوکے مرنے لگے، لوگوں کے جانور، لوگوں کے بچے سب بھوک سے مرنے لگے۔ سارے لوگ جمع ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوئے اور آ کر تقاضا کیا کہ ہمیں کھانا کھلایا جائے، ہماری جو یہ بھوک کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا ہر سال مصر سے ایک دوست کے پاس غلہ ہوتا تھا جو منگوایا کرتے تھے اور لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اس بار مصر میں بھی قحط پڑ گیا۔ آپ نے اپنے غلام مصر کے جانب بھیجے اور لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ فلاں دن فلاں وقت آپ آ جانا، وعدے کے مطابق آپ کو کھانا کھلایا جائے گا۔ آپ کے غلام مصر میں پہنچے غلہ لینے کے لیے، چند اونٹ لیے، بوریاں لی اور مصر میں پہنچ گئے۔ جب مصری دوست کے پاس پہنچے اور جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا، اس مصری دوست نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر چاہیے تو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس بار ہمارے پاس بھی قحط پڑ گیا ہے، ہم زیادہ غلہ نہیں دے سکتے کہ پورے شہر کے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ اب غلاموں کو حکم تھا کہ اگر سب لوگوں کے لیے ملے تو لے آنا، صرف میرے لیے نہیں لے کر آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام خالی ہاتھ واپس آ گئے، اسی طرح خالی بوریاں اونٹ کے اوپر ہیں اور واپس چل رہے ہیں۔ راستے میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح خالی بوریاں لے کر اگر گئے تو بڑی شرمندگی کا سامنا ہوگا، اس وادی سے ایسا نہ کریں، اس وادی سے مٹی اٹھا کے بوریوں میں بھر لیں، کم از کم لوگوں کے سامنے ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، مٹی کی بوریاں بھر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جب پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا معاملہ سنایا۔ اب لوگوں نے بھی دیکھا کہ غلہ آ گیا ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ طاری فرما دیا۔ اور کنیکشن یوں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، این جب وہ قافلہ پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رودات بیان کی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آرام فرما تھی، آپ کو کسی معاملے کا نہیں پتا کہ آٹا آیا ہے، غلہ آیا ہے یا نہیں آیا۔ اس وقت وہ سو رہی ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا آپ پریشانی کے عالم میں تھے، آپ پر نیند کا غلبہ آیا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ جب لوگوں کا شور سنا تو حضرت سارہ برخاست ہو گئیں۔ حضرت سیدہ سارہ نے جب لوگوں سے پوچھا کہ کس چیز کا شور ہے، انہوں نے کہا غلہ آ گیا ہے اور ہم دعوت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سارہ نے ان بوریوں کے پاس گئیں، جا کر دیکھا وہ جو مٹی کی بوریاں تھیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ خوبصورت آٹا بن گیا، اور اس خوبصورت آٹے سے آپ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کا کھانا تیار کرو اور جتنے بھی لوگ جمع ہیں شہر کے سب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب لوگوں کی دعوت شروع ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا اور حضرت سارہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دعوت تیار ہو چکی ہے، آپ آئیے دعوت میں شامل ہو جائیں۔ اب بڑے حیران ہو کے پوچھا آٹا کہاں سے آیا؟ کہا آپ کے مصری دوست نے بھیجا ہے۔ جب اتنا سننے کی دیر تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا یہ مصری دوست نے نہیں بلکہ میرے خلیل اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ میرے مصری دوست نے نہیں بھیجے بلکہ میرے خلیل اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو زمین پر میرا خلیل کیا کہہ رہا ہے، اگر ابراہیم نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے تو جاؤ بشارت دے دو میں نے بھی ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ 4 وجوہات ملتی ہیں جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور بقیہ بہت سارے انبیاء اور رسولوں سے آپ کو اعلیٰ و رفع مقام عطا فرمایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔